سنن و نوافل سے متعلق مسائل۔ سنن و نوافل کی ضرورت۔ چنانچہ فرائض اور واجبات کے ساتھ نوافل اور سنن کا اہتمام بھی انسان کو ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ بسا اوقات فرائض کی ادائیگی میں جان بوجھ کر یا انجانے میں، دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر انسان ہے کچھ کمی زیادتی ضرور ہو جاتی ہے۔ تو جب کچھ کمی رہ جاتی ہے تو اس کمی کی تلافی آخرت میں سنن اور نوافل کے ذریعے کی جائے گی۔ چنانچہ اس سلسلے میں صاف طور پر احادیث کے اندر یہ صراحت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنایا آپ نے، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے: ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح ونجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل للعبد من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله كذلك۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف پہلی جو صفحہ 94 باب ما جاء ان اول ما يحاسب به اور منتخب احادیث صفحہ 233 تحتوی علی مراقع الفلاح جو پرانا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی صفحہ 212 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کے لیے اس کا حساب کیا جائے گا، نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد شمار کیا جائے گا اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب نکلی تو وہ ناکام و نامراد شمار کیا جائے گا اور نامراد ہوگا۔ پھر اگر فرض نماز میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی موجود ہے۔ اگر نفلیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان سے فرائض کی کمی کو پورا فرما دیں گے۔ اس کے بعد پھر اس طرح باقی اعمال کا حساب و کتاب اللہ کی طرف سے شروع کیا جائے گا، یعنی فرض، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کی کمی نفلی روزوں اور صدقات وغیرہ سے پوری کر دی جائے گی۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان محض چاہے مرد ہو یا عورت محض فرائض کے انجام دہی پر انسان کو اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے اعمال میں کچھ نوافل وغیرہ، سنن وغیرہ کا ذخیرہ بھی زیادہ سے زیادہ انسان کو جمع کر کے رکھنا چاہیے، چاہے وہ نفل صدقات ہو، سنن، نوافل، روزہ اور بہت ساری جو چیزیں فرائض کے علاوہ ہے ان میں جو سنن اور مستحبات ہے اس کو بھی کرنا چاہیے، تاکہ آخرت میں قرب خداوندی اور درجات کی بلندی کی نعمت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرفراز فرمایا جا سکے۔ چنانچہ یہ بحث تھوڑی سی جو ہے کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ 481 پر بھی نقل کی گئی ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔